رشتے زبردستی نہیں چلتے۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں داخل نہ ہوں جنہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کسی ایسے شخص پر مسلط نہ کریں جو آپ کو مسترد کرتا ہے۔ اپنا ظرف گرانے اور اپنی عزت کم کروانے سے بہتر ہے کہ درد کو خاموشی کے ساتھ سہتے ہوئے فخر کے ساتھ کہیں دور چلے جائیں۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں: بہت کم سونا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا، سوتے وقت جراب پہننا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ 10 گنہگار عورتیں: بے پردہ عورت، تیز زبان والی عورت، ہر وقت موت مانگنے والی، دین کا مذاق اڑانے والی، چغل خور عورت، احسان جتلانے والی، شوہر کی نافرمان غیبت کرنے والی، بال کھول کر چلنے والی، بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی عورت۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر بڑوں کا سایہ ہوتا ہے۔ روکنے ٹوکنے والے دراصل سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ جو ڈانٹ لگتی ہے وہی کردار بناتی ہے، جو نصیحت ملتی ہے وہی راستہ دکھاتی ہے۔ بے لگام آزادی اکثر تباہی لکھ دیتی ہے۔ باغ ہو یا زندگی، مالی کے بغیر بکھر جاتی ہے۔ قدر کرو ان آوازوں کی جو تمہیں روکتی ہیں، یہی آوازیں تمہیں گرنے سے بچاتی ہیں۔ جسم کے عضو کب کمزور ہو جاتے ہیں؟ آنکھیں اندھیرے میں موبائل دیکھنے سے، پیٹ بہت دیر تک بھوکا رہنا، گردے پیاس لگنے پر پانی نہ پینا، دماغ تناؤ اور بہت زیادہ خطرناک سوچنا، کان ہیڈ فون لگا کر تیز تیز سننا، جگر زیادہ فاسٹ فوڈ کھانا، شراب پینا، پھیپھڑے سگریٹ نوشی کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، دل بہت زیادہ نمک کولیسٹرول والی چیزیں کھانا، آنتیں بہت ٹھنڈا تلی بھنی چیزیں، مسالے دار اور باسی کھانا کھانا۔ زندگی کا نچوڑ صرف کچھ باتوں میں: اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جو اس سے زیادہ دے۔ جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلے جاؤ۔ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، ورنہ گناہ مت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امیدیں وابستہ مت کرو۔ اللہ پر ایسے توکل رکھو جیسے سانس لیتے ہو۔ یاد رکھو یہ دنیا مقام بقا نہیں، مقام فنا ہے۔ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو، سکون اور کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملے گا۔ باقی پانی، سیکیورٹی، روشنی، ہوا، باغات کا انتظام آپ کو خود وہاں شفٹ ہونے سے پہلے کر کے جانا ہے۔ خود بھی تیاری کیجیے، دوسروں کو بھی تلقین کیجیے۔ ایک خوبصورت نصیحت: جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو اور زیادہ شکر ادا کرو کہ اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور بہت افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت دونوں جہاں میں آزمات ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر لاؤ، پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم دل رکھتے ہو۔ گفتگو چاندنی ہے اور خاموشی سونا۔ کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے۔ گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ سچ ہمیشہ بولو تاکہ قسم کھانے ضرورت نہ پڑے۔ 7 تباہ کر دینے والے گناہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ موت کے بعد تیسرے دن ناخن گر جاتے ہیں،
4 دن بعد بال گل سڑ جاتے ہیں، 5 دن بعد دماغ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، 6 دن بعد معدہ اور دیگر اجزاء باہر نکل آتے ہیں، 60 دن بعد ہڈیوں کے سوا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ غرور، تکبر، نفرت، دولت کی ہوس، دلوں میں بغض، دشمنی، رنجشیں، کینہ، حسد، شہرت، عزت کہاں جاتا ہے؟ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اسی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا، اس وقت تک نہ تو نے اسے کھلایا نہ پلایا، اور نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی اور شراب لوگ زیادہ پینے لگیں گے، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ حالت یہ ہو جائے گی کہ 50 عورتوں کا سنبھالنے والا خیرگیر ایک مرد ہوگا۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ ایک دانا آدمی نے کہا تھا، کبھی بھی گالیوں یا تنقید کا جواب نہ دیں۔ جو لوگ آپ کی توہین کرتے ہیں، ان کا اصل مقصد آپ کو بغیر سوچے سمجھے رد عمل دینے پر مجبور کرنا ہوتا ہے۔ اپنی خاموشی سے انہیں مایوس کریں اور اپنی کامیابی سے انہیں حیران کر دیں۔ بیٹی کو پڑھانا ایک فرد کو شعور دینا ہے، اور بیٹی کو پڑھانا نسلوں کو شعور دینا ہے۔ کامیابی کی کہانیاں مت پڑھیں، ان سے آپ کو محض ایک پیغام میسر آئے گا۔ ناکامیوں کو پڑھا کریں، جن سے آپ کامیاب ہونے کا راز پا لیں گے۔ بیٹیوں کو شور کرنے دیا کریں، بڑی ہو کر وہ خود ہی خاموش ہو جاتی ہیں۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ امی کہتی ہیں، بیٹا مصلوں پہ بیٹھ کر نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ بچھڑے ہوئے لوگ ہماری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ اے پروردگار، ہمارے پیاروں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما۔ ماں تھک تو جاتی ہے، ٹوٹ بھی جاتی ہے، لیکن ہار نہیں مانتی، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کے ہارنے کا مطلب ہے بچوں کا بکھر جانا۔ عورت سے علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور علم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال شروع کر دیں۔ کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں۔ کبھی اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہم میں عاجزی پیدا ہو اور ہم متکبر نہ ہوں۔ کبھی اللہ ہمیں غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں۔ کبھی اللہ ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت جانیں۔ کبھی اللہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کر بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو فیصلہ بھی کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا ہٹا دیا، حتیٰ کہ بارش آپ کے جسم پر پڑنے لگی۔ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ ابھی ابھی اپنے رب کی طرف سے آ رہی ہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ اگر رشتوں کو لمبا چلانا ہے تو ایک اصول بنا لو، جتنی جگہ کوئی اپنی زندگی میں دے بس اتنی ہی لیں،
ड्राइंग रूम तक बुलाए तो लॉन्च तक मत जाएं, लॉन्च में बिठाएं तो अंदर के कमरों में झांकने की कोशिश ना करें। अक्सर हम समझते हैं कि तरबियत नसीहत से हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चे सबसे ज़्यादा वो सीखते हैं जो वो वालिदैन को करते हुए देखते हैं। अगर वालिदैन सच बोलें, नरमी से बात करें, नमाज की पाबंदी करें और अच्छा इखलाक दिखाएं, तो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता वही आदतें अपना लेते हैं। इसलिए बच्चों की तरबियत का सबसे मौसर तरीका ये है कि हम खुद वो बनने की कोशिश करें जो हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। एक शख्स हमेशा अपनी बीवी से नाराज़ रहता था और घर में अक्सर झगड़ा हो जाता था। एक दिन वो एक नेक आलम के पास गया और कहा, मेरा घर सुकून से क्यों नहीं चलता? आलम ने इससे कहा, जब तुम घर जाओ तो अपनी बीवी से नरमी से बात करना, इसकी गलतियों को मुआफ़ करना और इसकी खूबियों को देखना। इस शख्स ने ऐसा ही किया। वो घर गया और अपनी बीवी से मोहब्बत और नरम लहजे में बात की। बीवी ने भी इसका अच्छा रवैया दिखाया तो उसका दिल नरम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदल गया और झगड़े ख़त्म हो गए। फिर वो शख्स दोबारा आलम के पास गया और कहा, अब मेरा घर पहले से बहुत बेहतर हो गया है। आलम ने कहा, घर मोहब्बत और बर्दाश्त से बनता है, गुस्सा और सख्ती से नहीं। जन्नत में 7 चीज़ें नहीं होंगी, मौत नहीं होगी, नींद नहीं होगी, हसद नहीं होगा, नजासत नहीं होगी, बढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, थकावट नहीं होगी। 10 मुहर्रमुल हराम की चंद खसूसियात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को दर्जात आलिया नसीब हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो दी पहाड़ पर उतरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील का मुनसब अता हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से रिहाई नसीब हुई। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौटाई गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निजात मिली। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फ़िरौन से निजात मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत नसीब हुई। ज़माने जahलियत में अहले मक्का खाना काबा पर गुलाब चढ़ाया करते थे। इस तारीख को क़यामत तक कायम होगी। फरिश्ते किन के लिए दुआएं करते हैं? रात को बावजू सोने वालों के लिए, नमाज की जगह बैठे रहने वालों के लिए, पहली सफ़ में नमाज पढ़ने वालों के लिए, सफ़ मिलाने वालों के लिए, फजर और असर की नमाज पढ़ने वालों के लिए, लोगों को खैर सिखाने वालों के लिए, सहरी करने वालों के लिए, खर्च करने वालों के लिए, इयादत करने के लिए निकलने वालों के लिए। बुरी औरत की पहचान। अपने आप को ढांप कर नहीं रखेगी, अपने खामद की नाफरमानी करेगी, बदजुबान होगी, बालों की नुमाइश करेगी, ख़ानदान भर में अपने आप को आकिल ख्याल करेगी, दूसरे को बात ना करने देगी, फितना इसे बहुत अजीज़ होगी, अपनी आवाज़ को बहुत बुलंद करके बात करेगी, कपड़े बारीक और दिखावे वाले पहनेगी, पीठ पीछे अपने ख़ानदान की बुराई करेगी, खामद की बात काट कर अपनी बात करेगी, बाज़ारों के चक्कर लगाने की शौकीन होगी। नहीं आता मांगना तो खाली हाथ फैला दो, वो बंद लबों की बोलियां भी सुनता है। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। मोहब्बत साथ चलने का नाम नहीं बल्कि किसी को कमज़ोर पाकर उसके साथ रुकने का नाम है। अनार के पेड़ के नीचे मोहब्बत, प्यार, एहसास हमेशा मुरझा कर दम तोड़ देते हैं। अपने दिमाग को हर उस सोच से साफ रखो जो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोके। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी कामयाबी या नाकामी आती है वो किसी एक लम्हे का नतीजा नहीं होती, बल्कि तुम्हारे रोज़ के छोटे छोटे फैसलों, तुम्हारी सोच के अंदाज़, तुम्हारे रद्द अमल और तुम्हारी दुआओं का मजमुआ होती हैं। इसलिए अगर तुम वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपनी सोच, अपने माहौल, अपनी रोज़मर्रा की आदतों को बदलना चाहिए। इंसान हकीकतों से इतनी तकलीफ़ नहीं उठाता जितनी वहम से उठाता है।
ہر چیز کو پڑھنے کا لطف اٹھائیں سوائے نیتوں کے، کیونکہ جس نے انہیں پرکھنے کی کوشش کی وہ غرق ہو گیا، خواہ وہ خود کو موجوں سے بھی زیادہ ذہین کیوں نہ سمجھتا ہو۔ کچھ گہرائیاں احترام کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ علم والے جب اختلاف کرتے ہیں تو غور و فکر کے دروازے کھلتے ہیں اور دلائل کے انبار لگتے ہیں، جبکہ جاہل جب اختلاف کرتے ہیں تو بحث و تکرار کے دروا ہوتے ہیں اور گالیوں کے ڈھیر لگتے ہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے تراشتی رہیں تو اچھا اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے کھاتے یہ پینسل ایک دن فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اپنے غصے کو اتنا قیمتی بناؤ کہ کوئی اسے آسانی سے نہ بھڑکا سکے، اپنی خوشی کو اتنا سادہ بناؤ کہ وہ بے ساختہ بہتی رہے۔ اسی طرح تم اپنے سکون کی حفاظت کرتے رہو اور اپنی توانائی کو قابو میں رکھتے رہو۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اگر مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہ دیں جس نے آپ کے کردار، مالیات یا تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ سانپ کھال تو بدل لیتا ہے لیکن وہ رہتا سانپ ہی ہے ہمیشہ۔ دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، لیکن خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں کسی کو بھی آپشنز کی کمی نہیں، پھر بھی کوئی اگر آپ کے ساتھ مخلص ہے تو اس کی قدر کریں۔ صورت دیکھ کر نہیں، سیرت دیکھ کر ہمسوا ڈھونڈنا، کیونکہ مشکل اور بڑھاپے میں اچھے چہرے نہیں، اچھے سہارے کام آتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، رتبہ اور عزت نہیں۔ بس اتنی سی بدل گئی ہوں کہ میں نے زندگی میں کمپرومائز کرنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ حق جتانے سے کوئی اپنا تھوڑی ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہے چیز ہو یا لوگ۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ زندگی ہمیشہ اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ کبھی یہ پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو اپنی خوشی کی خاطر شیر کو سرکس میں نچا دیتے ہیں۔ رشتے توڑنے تو نہیں چاہیے، مگر جہاں قدر نہ ہو وہاں نبھانے بھی نہیں چاہیے۔ کسی ایسی چیز سے چمٹے نہ رہو جو تمہیں نقصان پہنچاتی ہو، صرف اس لیے کہ وہ کبھی کبھار تمہیں اچھا محسوس کراتی ہے۔ جس بوجھ کو تم تکلیف میں اٹھاتے ہو وہ ان لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن سکتا ہے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ہمیشہ ایسے محفلوں سے دور رہو جہاں احترام تلوے چاٹنے سے ملتا ہو۔ بھیڑ بڑھ رہی ہے دنیا میں اور لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ جن لوگوں کو حساب ہی غلطیوں کا رکھنا ہوتا ہے ان کو خاک پتہ ہوگا تم نے اچھائی کون سی کی ہے۔ اگر لوگ تمہیں چھوڑنے کے بعد واپس آئیں تو یاد رکھنا کہ وہ تمہارا نعم البدل تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کروائیں۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔
غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو، مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ بڑا آدمی بننا مشکل نہیں ہوتا، اپنے اندر سے چھوٹا آدمی نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ جب عقلوں پر تالے پڑ جائیں تو حل کی چابی بھی جنازے کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ تکبر کے گھوڑے پر سوار آدمی چلتا بہت ہے، پہنچتا کہیں نہیں۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنے۔ ہمیں کھا گئی نصیب کی حصہ داری، ہمارے بخت میں رنجشوں کے سوا کچھ نہ آیا۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔ غریبی لڑتی رہی ہواؤں سے، امیری نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلنا ان کی مقدر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں، بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ یہ جو ہم خاک نظر آتے ہیں، کوئی آنکھوں سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ خوشی کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں۔ ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھا سکے۔ جب طاقتیں محدود ہوں تو ہنر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کٹنا، پیسنا اور آخری بوند تک نچوڑے جانا گنے سے بہتر کون جانتا ہے کہ میٹھا ہونے کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ خود کو آزاد کیا، دل سے اتار دی دنیا۔ مرد کی مردانگی یہ نہیں کہ وہ کتنی اکڑ میں رہتا ہے، بلکہ مردانگی یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کو کتنے ناز سے رکھتا ہے۔ مال و دولت کے پجاریوں کے لیے یہ تصویر ایک واضح مثال ہے۔ چاہے جتنے بھی لوگوں کے حقوق غصب کر لو، جتنا بھی حرام جمع کر لو، آخر کار جانا خالی ہاتھ ہی ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا شخص صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ہم جس کو غریب سمجھ کر شادی پہ نہیں بلاتے، وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ میری ایک عمر کی محنت سے جو مکان بنا، وہ میرے بچوں کو سستا دکھائی دیتا ہے۔ عورت مرکزی نگاہ بننا چاہتی ہے، لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ کوئی ماضی میں واپس جا کر نئی شروعات نہیں کر سکتا، لیکن ہر کوئی آج سے آغاز کر کے ایک نیا انجام بنا سکتا ہے۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بیوی تمہاری اخلاق کی پہلی گواہ ہے، اگر وہ تم سے مطمئن ہے تو سمجھو تم واقعی اچھے انسان ہو۔ حال چال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔
इंसान तो मौजूद हैं मगर इंसानियत कहीं नहीं है। चरवाहे से पूछा, ये भेड़ बकरियां बगैर रस्सी के तुम्हारे नक्शे कदम पर कैसे चलती हैं? बोला, मोहब्बत की रस्सी डाली है। दुआ करें कि आप कभी वो जहरीले इंसान ना बने जो अपने तलख रवैये से दूसरे के दिल पे ऐसा घाव छोड़े कि वो खुदा के आगे आपकी वजह से सब्र मांगना शुरू कर दे। जब इंसान ने पहली बार परिंदों को डराने के लिए पुतला बनाया तो वो जान गया था कि वहम हकीकत से ज़्यादा खौफ पैदा करता है। आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह की राह में देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बंजर हो जाते हैं बुरे रवैयों, तलखियों और नफरतों से। मेरे पास तेरे दरवाजे पर दस्तक देने के सिवा कोई सहारा नहीं। मेरे रब, बस अगर तू मुझे रद्द कर दे तो फिर मैं कौन सा दर खटखटाऊं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर काबू रखो और जब इस घर से निकलो तो अपनी ज़ुबान काबू में रखो ताकि वहाँ की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। खुश रहने के लिए अपनी ज़िंदगी से जहरीले मनफी लोगों को निकाल दें। अगर तुम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उजाला नहीं ला सके तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुमने अंधेरों से सुलह कर ली है। अपनी खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो, क्योंकि शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। तजुर्बा वो कंघी है जो ज़िंदगी में उस वक़्त हाथ आती है जब बाल झड़ चुके होते हैं। अगर ज़िंदगी से कुछ सीखना ही है तो मोहब्बतें बांटना, ज़िंदगी का एक एक लम्हा जीना सीखें। कैसे खुश रहा जाता है ये सीखें। अच्छे लफ्ज़ तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। लफ्ज़ किताबों में ज़िंदा रहते हैं, रवैये दिलों में ज़िंदा रहते हैं। था भी तू, है भी तू, होगा भी तू ही तू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। किसी चीज़ की चाह में इस चीज़ को मत भूल जाइए जो आपके पास पहले से है। जानते हो यकीन क्या है? जब इंसान बुरी तरह हार जाए और फिर इंसान के दिल से आवाज़ आती है कि परेशान ना हो, अल्लाह है ना। सूरतें कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, नसीबों की मोहताज होती हैं। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास तो बादशाहों का बादशाह है, वो जो बेहतरीन मददगार है। जो जितनी ज़्यादा दावे करता है वो इतना ही ज़्यादा झूठा होता है, क्योंकि वफ़ाएं वक़्त और अमल से साबित होती हैं, दावों से नहीं। रास्ता बदल लेना चाहिए वहाँ से जहाँ आंखों के पीछे की नमी और मजबूत लफ्ज़ों के पीछे टूटा हुआ लहजा कोई ना समझ सके।